السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب کی نماز ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، آپ کی امامت میں پڑھی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے سوچا بھی گھر جانے کا کیا فائدہ، کہ ایسا اچھا نہیں کہ ہم عشاء تک یہاں مسجد میں بیٹھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار وغیرہ، اور عشاء کے بعد پھر ہم مسجد میں جائیں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ ہم یہ سوچا اور مسجد میں بیٹھ گئے، اور حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا بھی ہم تو یہیں بیٹھے تھے، آپ نے کہا بھی تم لگتا ہے بھی گھر نہیں گئے، ادھر ہی بیٹھے تھے انتظار میں۔ فرمایا کہ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ عشاء کے ٹائم پہلے عشاء سے کیا جانا ہے، عشاء پڑھ کے جائیں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ آپ نے کہا تم نے بالکل سچ فرمایا، بالکل ٹھیک سوچا تم نے، بہت اچھی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، تو نبی علیہ السلام بعض موقع پر آسمان کی طرف سر اٹھا کے بات کرتے تھے اور بات کو خاص ہوتی تھی۔ آپ نے کہا یہ جو تارے آسمان پر نظر آ رہے ہیں، یہ تارے آسمان کے لیے امان ہیں، امان کا ذریعہ ہیں۔ جب یہ ستارے نہیں نہ رہیں گے تو پھر وہ چیز آئے گی جس کا اللہ کا وعدہ ہے، نہیں قیامت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اذا السماء فطرت واذا الکواکب انتثرت، کہ جب آسمان جو ہے وہ جھڑ جائے گا، پھٹ جائے گا اور ستارے ختم ہو جائے گے، تو ستاروں کا جھڑ جانا، آسمان کا پھٹنا، ستارے کیا ہیں؟ یہ آسمان کے لیے ماں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام میں اپنے صحابہ ان کے لیے امان ہوں، یعنی جب تک میں موجود ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اور ان کا جو جہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے میں امان ہوں، بہت پرسکون رہیں گے، با ان کو عروج رہے گا، بہت پرامن طریقے سے رہیں گے۔ اور جب میں چلا جاؤں گا تو پھر وہ چیز آ جائے گی ان میں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی وہ آپس کے اندر پھوٹ، وہ آپس کے اندر لڑائی، وہ آپس کے اندر جھگڑے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر جنگ صفین، پھر جنگ جمل۔ یہ بہت سے واقعات ہیں جو تسلسل کے ساتھ ہوئے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے یہ صحیح مسلم میں اور اس کے مطابق۔ یہاں بعض لوگ جو بہت ہی ناقص عقل رکھتے ہیں، وہ صحابہ اکرام اور رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو آپس کے اندر کوئی جنگ صفین کے موقع پر، جنگ جمل کے موقع پر اور بعد دوسرے موقع پر جو ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں، اور یہ دونوں کی طرف سے کوئی ادھر سے شامل تھے لڑائی میں اور کچھ ادھر سے شامل تھے، تو بعض جو کم عقل لوگ اور ناقص لوگ، انتہائی کم سمجھ رکھنے والے، وہ ایک طرف کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، فلاں گروپ وہ باغی تھا، فلاں وہ حق پر تھا، حالانکہ بات بالکل سیدھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سب کے سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ سب کے سب
ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ان کے ایمان کی گواہی آسمان والے رب نے دی ہے، ان کو گرانٹڈ جنتی اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اور ان کے بارے میں کہ اللہ ان سے خوش ہے، وہ اپنے رب سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مصدقہ اور بالکل سچی بات ہمیں بتائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ان کے بارے میں کسی قسم کی ایسی رائے قائم کرنا کہ وہ فلاں ایسے تھا، فلاں ایسا تھا، صحابہ میں سے فلاں کے اندر یہ تھا، فلاں کے اندر وہ تھا، اپنے اعمال نامے ضائع کرنے والی بات ہے، اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانے والی بات ہے، اپنے آپ کو گناہگار ٹھہرانے والی بات ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ، وہ ایک امت تھی، وہ ایک گروہ تھا بہت نیک لوگوں کا، گزر گیا، جو ان کا ساتھ لے گئے۔ تو بعد والے لوگ ان کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کر کے کیوں اپنے اعمال کو خراب کرتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں آنے والی جو میری امت ہے یہ اس کے لیے امان ہے، اور جب تک صحابہ رضی اللہ عنہ رہیں گے باقی لوگوں کے لیے امان کا ذریعے ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑائیاں تو ہوں گی، کچھ ہوگا، لیکن بہت حد تک معاملہ کنٹرول رہے گا۔ لیکن جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو امت پر پھر وہ چیز آ جائے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ کس چیز کا ہے؟ وہ فتنوں کا، فسادات کا، اور بہت رنجشوں کا، بہت زیادہ اختلافات کا، بہت زیادہ آپس کے اندر لڑائیوں کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے۔ آج تک، یعنی اس دور گزرنے کے بعد اس وقت لے سے آج تک وہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے کہ جس کو آپ نے خیر القرون، سب سے بہتر زمانہ قرار دیا، سب سے افضل زمانہ قرار دیا، یقینی طور پر وہ لوگ بعد والوں کے لیے ایک امان کا ذریعہ تھے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر وہ چیزیں آ گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انتشار ہوگا، افتراق ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کا کہا کہ بنی اسرائیل کے 72 گروہ تھے تو ان کے 73 ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ ہمیں یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جب تک وہ لوگ رہے امت مجموعی اعتبار سے وہ یکجا بھی رہی، ترقی بھی کی، فتوحات بھی ہیں، مال غنیمت بھی آیا، سب کچھ ہوا۔ لیکن جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو پھر امت کے اندر افتراق، انتشار بہت زیادہ پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ اگر کسی مرحلے کے اندر بعض لوگ جہاد کا علم لے کر اٹھے ہیں، انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کی اور بہت تک وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ان کو کنہوں نے ناکام کرنے کی کوشش کی؟ غداروں نے۔ غدار اٹھے، انہی میں سے ان کے خلاف استعمال ہوئے۔ تو بہرحال یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی، وہ یقینی طور پر ہم سب کے لیے ایک رہبر چیز ہے، رہنمائی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔